السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ساتھیو آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈینگی کے حوالے سے ہے۔ ڈینگو اور بریک بون فیور۔ بریک بون فیور ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جسم اتنی شدید درد کرتا ہے کہ کوئی ہڈی یا پسلی ٹوٹی ہو۔ فلیو ویرائڈی کا ایک فیملی ہے، اس گروپ کا وائرس ہے۔ اس گروپ میں اور بھی وائرس ہے، مثلا انسیفلائٹس وائرس، ٹیکون وائرس، زیکا وائرس، یلو فیور وائرس، یہ سب ایک ہی گروپ کے وائرس ہے۔ یہ دوبارہ بھی پھیل سکتا ہے، اس لیے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے ارگو وائرس کے ساتھ۔ اب بات کریں گے کہ ڈینگی کس سے پھیلتا ہے، کیسے پھیلتا ہے، کیا سمپٹم آئیں گے، اور وائرس اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو انسٹرکشن کیا ہے، اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی از اے وائرل ڈیزیز، ایک سیریس بیماری ہے۔ یہ بھی ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی اور ڈیزیز کے ساتھ ساتھ افزائش پاتے ہیں، تو ڈینگی ہمیں لگتی ہے کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے۔ یہ نئی بیماری ہرگز نہیں ہے۔ 1960 میں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ 1970 کے اندر یہ تقریباً 9 کنٹریز کے اندر جو ہے ڈینگی کا وائرس پایا گیا، اور اب تک یہ مور دین 100 کنٹریز میں پایا گیا ہے۔ اور اس میں ایشیا کے اندر 70% یہ وائرس پایا جاتا ہے۔ میرے ذہن کے مطابق پاکستان میں ڈینگی کا پہلا کیس 2006 کو رپورٹ ہوا تھا، اور 2009 سے 2013 تک ایک ویب آیا تھا، اور اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ جان سے گئے تھے، اور یہ آج کل پاکستان میں بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے یہ درجہ حرارت آتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان کے جسم تک نہیں جا سکتا، اس لیے ایک کیپٹر کو یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا مچھر ہے جسے ہم ایڈیز ایگپٹائی ماسکیٹو کہتے ہیں۔ چکن گونیا بھی اس مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور زیکا وائرس بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ فیڈ کے اندر بچے کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈینگی انفیکٹڈ ہو اور اس کو نارمل مچھر کاٹے تو وہ بھی انفیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جن کو بائٹ کرے گا تو وہ بھی ڈینگی پازیٹیو ہی آئے گا۔ ڈینگی وائرس جو ہے وہ پر ایئر 400 ملین لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے، اور اس میں 40,000 کی اموات ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایک سیریس بیماری ہے۔ کافی لوگوں کو مائل رہتے ہیں، لیکن کچھ کو سیریس بھی ہو سکتے ہیں۔ 4 قسم کا وائرس ہے، 1 2 3 4۔ اگر ایک دفعہ آپ کو ایک وائرس ہو جائے تو اس کی امیونٹی لائف لانگ ہو جاتی ہے، پوری زندگی کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو ٹائپ 1 وائرس ہوا ہو تو آپ کو ٹائپ 2 بھی ہو سکتی ہے، اور دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ ڈینگی کا انفیکشن ہوا ہے تو یہ بیماری اور زیادہ سیریس ہو سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کو ایک بار ڈینگی ہوا ہو اور وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان 4 میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور بار ہو سکتا ہے۔ ایک ہے آپ کے پاس سمپل ڈینگی، اور ایک ہے آپ کے پاس سیویئر ڈینگی وائرس۔ سمپل ڈینگی وائرس کے اندر جو آپ کو سمپٹم آئیں گے وہ نازیا، وامٹنگ، جنرل باڈی ایکس، جوائنٹس پین، ہائی گریڈ فیور یا مائلڈ فیور۔ اور سیویئر ڈینگی میں جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس میں یہ ساری سمپٹم تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پلیٹلیٹس اور ہیموٹوکریٹ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کے پلیٹلیٹس زیادہ گر جائے تو آپ کو پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کی بلیڈنگ کا خطرہ ٹل جائے۔ ڈینگی میں جو ہم روایتی طور پر غلطی کرتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، ہم سیلف میں جو کرتے ہیں وہ ہے سیلف میڈیکیشن یا اینٹی بایوٹک۔ نارملی یا روایتی طور پر ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اور اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن لیتے ہیں یا پین کلر لیتے ہیں، تو اس سے مسئلہ بڑھتا ہے۔ ڈینگی کا جو پیور ہے وہ 5 دن سے 7 دن تک رہتے ہیں، اور اس میں مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی، جوس وغیرہ دیا جائے، اور ریسٹ کرنے
ریسٹ کرنے کو کہا جائے۔ مریض کو پانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں کیپیلری لیک ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس میں پیٹ نرم رکھا جائے کیونکہ اس میں زیادہ زور نہیں لگے گا، کیونکہ زور سے دو پریشر بڑھتے ہیں، ایک انٹرا ایبڈامینل اور دوسرا جو ہے انٹرا کرینیل۔ تو اس سے بلیڈنگ کے چانس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ مریض کو ڈائگنوزنگ کے لیے ہم ڈینگی ٹیسٹ کرتے ہیں، سمپل ڈینگی ٹیسٹ کہ آپ کو ڈینگی ہے یا نہیں۔ اب مارکیٹ میں کچھ کٹس بھی آ گئے ہیں، S1 کٹس کے نام سے، جو 20 منٹ کے اندر کا آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو ڈینگی ہے یا نہیں۔ اس کے کوئی علاج نہیں ہے ڈینگی کا۔ بروفین اور ڈسپرین اس طرح کے پین کلر سختی سے اوائڈ کریں۔ عام طور پر ہم CBC ٹیسٹ کراتے ہیں اور بار بار کراتے ہیں کیونکہ اس سے ہم پلیٹلیٹس اور ہیماٹوکریٹ پر نظر رکھتے ہیں۔ ہیماٹوکریٹ کے اوپر ہونے سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جیسے ہیماٹوکریٹ اوپر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کو پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب مریض پانی نہیں پیتا تو یا ریسٹ نہیں کرتا اور ڈاکٹر کے چکر بار بار لگاتے ہیں تو اکثر پیشنٹ ڈینگی شاک سنڈروم میں چلے جاتے ہیں اور اس سے اکثر مر بھی سکتے ہیں۔ ایک تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، جب مریض کا بخار ٹوٹ رہا ہو تو ضرور CBC کا ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ جب پیشنٹ امپرومنٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کا پلیٹلیٹس اوپر کی طرف جاتا ہے اور ہیماٹوکریٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں، یعنی نارملائز ہو جاتی ہے۔ اکثر ایک فیملی میں ڈینگی 4 to 5 لوگوں کو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ انفیکٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ڈینگی مچھر نارملی صبح اور شام کو بائٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم پیشنٹ کو یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ مچھردانی اور موسفل لگائے اور احتیاط برتیں۔ والسلام۔